محترم سامعین و سامعات، اللہ کا احسان، اس کا شکر، اس کی مہربانی ہے کہ ہم سب الحمدللہ آج یہاں مسجد الفرقان میں ایک دینی مجلس کے انعقاد کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ ہمارے جمع ہونے کو اور ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اس مجلس کے جو اہم ذمہ داران حضرات ہیں ان کے آنے میں تھوڑی سی تاخیر ہے، لیکن چونکہ وقت تو رکتا نہیں، وقت تو چلتا رہتا ہے، اسی لیے وقت کو دیکھتے ہوئے ہم نے مناسب سمجھا کہ جب تک ہمارے محترم ذمہ داران حضرات آتے ہیں ہم اپنی کارروائی شروع کر دیں، تاکہ آپ لوگوں کو بھی بور محسوس نہ ہو کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کا انتظار کر رہے ہیں، جس مقصد سے آپ آئے ہیں وہ مقصد آپ کا حل ہو۔ اس مجلس کا آغاز کرنے کے لیے میں بعد میں بلاؤں گا، لیکن اس سے پہلے اس مجلس کے جو خاص مقرر ہیں، ہمارے مہمان مقرر جناب محمد فیاض صاحب، ہمارے بڑے محترم اور ہر دل عزیز، آپ لوگ اچھے طریقے سے ان کو جانتے ہیں اور ان کی تقاریر، ان کے خطبات آپ نے بارہا سنے۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں اسٹیج پر بیٹھے۔ اب بلا تاخیر بغیر کسی تمہید کے میں اس مجلس کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، جس کے لیے میں اللہ رب العالمین کے کلام کو پڑھنے کے لیے لقمان صلاح الدین کو بلاؤں گا، وہ آئیں اور قرآن مجید کی تلاوت سے اس بزم کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي، نار حامية۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حاضرین، پردہ نشین خواتین، نوجوان اور عزیز بچوں، اس مجلس میں پہلا خطاب میرا ہی ہے اور مختصر سا انشاءاللہ میرا خطاب رہے گا۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم مہمان مقرر کو دعوت دیں گے۔ اس مختصر سے خطاب میں میں نے موضوع جو اختیار کیا ہے وہ ہے تخیلات صحابہ۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ لوگ جو بڑے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ذرا سامنے آ جائیے، بیچ میں جگہیں خالی چھوڑے ہوئے ہیں، دور دور بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا سامنے آ جائیے، ہے نا، جگہ جو خالی ہے ذرا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے میں جو مزہ ہے وہ دور سے بات کرنے میں نہیں ہے۔ اور میری گفتگو الحمدللہ ایسی ہی ہوتی ہے کہ میں دیکھ کر کے بات کرتا ہوں، آنکھیں بند کر کے نہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے چہروں کو روشن رکھے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ دیکھیے، میرا موضوع جو ہے، میرا عنوان جو ہے تخیلات صحابہ۔ سب سے پہلے عنوان کو سمجھ لیں۔ میں انشاءاللہ گفتگو بڑے آسان طریقے سے کروں گا، سب کو سمجھ میں آئے گی، بڑی مفید بات انشاءاللہ کوشش کروں گا اللہ کے فضل سے۔ تخیلات، یہ جو ورڈ لفظ ہے نا، یہ خیال سے، خیال، سوچ، یعنی آج میرا موضوع ہے صحابہ کی سوچ۔ صحابہ کے سوچنے کا انداز کیا تھا؟
صحابہ کس طریقے سے سوچا کرتے تھے، کیونکہ آدمی کی سوچ جیسی ہوتی ہے نا، اس سوچ کا اس کی زندگی پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ صحابہ جنہوں نے اتنا اونچا مقام حاصل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سرٹیفکیٹ ان کو دے دیا کہ اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے، تو ظاہر سی بات ہے یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے، یہ بہت بڑا ایک درجہ ہے۔ مجلس میں ہمارے جو ہے شیخ محترم، کیا ہے اس جگہ کا نام، گاؤں کا، وہاں کے امام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں گزارش کروں گا آپ اسٹیج پر آ جائیے دوم کونڈا، ہاں آ جائیے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے۔ تو صحابہ کی سوچ اس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں سے ایک سوال کروں گا اور بڑے اچھے سے آپ لوگ جواب دیجئے گا۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ اس کے بعد بات کو میں آگے بڑھاؤں۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ کوئی بتائے مجھے، صحابی کسے کہتے ہیں؟ جی آواز نہیں آ رہی صحیح سے۔ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ان کو صحابی کہتے ہیں۔ یہ پورا جواب نہیں ہے، 50%۔ ہاں یہ پورا جواب ہے، ماشاءاللہ، ہمارے موزن صاحب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ صحیح جواب ہے۔ صحیح جواب کیا ہے؟ پھر سے میں ریپیٹ کر دے رہا ہوں تاکہ سب کو سنائی دے۔ صحابی کہتے ہیں کہ جنہوں نے بحالت ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو اور انتقال بھی ان کا ایمان کی حالت میں ہوا ہو۔ ایمان کی حالت میں ملاقات بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہے ایمان کی حالت میں، اور انتقال بھی ایمان پر ہی۔ اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ایمان لایا، مسلمان ہوا، بعد میں پھر مرتد ہو گیا، تو وہ صحابی نہیں مانا جاتا۔ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو مگر ایمان والا نہیں ہے تو صحابی نہیں مانا جاتا۔ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہو مگر ایمان والا نہیں ہے تو صحابی نہیں مانا جاتا۔ یعنی کہ آپ کے چاچا ابو طالب صحابی نہیں تھے، اتنے سال ساتھ میں رہنے کے باوجود بھی صحابی نہیں تھے۔ صحابی بننے کے لیے ایمان کی حالت میں نبی سے ملاقات ہونا اور ایمان کی حالت میں وفات پانا، یہ صحابی کے لیے ضروری ہے نا، صحابی کے لیے ضروری۔ بہرحال چلیے ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ صحابہ کرام کو جو اتنی فضیلت ملی نا، وہ کائنات میں کسی نبی کے صحابی کو نہیں ملی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح تمام انبیاء میں افضل، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں اعلیٰ، اسی طریقے سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بھی تمام نبیوں کے صحابہ سے اعلیٰ، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اور اعلیٰ کیوں نہیں ہوتے؟ جب ان کو ٹریننگ دینے والے، ان کو سمجھانے والے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اعلیٰ وہ کیسے نہیں بنتے؟ اعلیٰ تو ان کو بننا ہی تھا، کیونکہ سمجھا کون رہے ہیں؟ کائنات کے امام سمجھا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا، یہ بارہا آپ لوگوں نے آیت سنی ہوگی، کون سی آیت؟ بڑی مشہور آیت ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اللہ تعالیٰ کا مومنین پر یہ احسان عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت کم چیزوں پر احسان بتاتے ہیں کہ ہم احسان کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ نے زمین، آسمان، ستارے، ہوائیں، ہے نا، تمام چیزیں اللہ نے بنائی ہے، مگر ان پر احسان لفظ نہیں استعمال کیا کہ ہم تم کو سانس دے رہے ہیں، آکسیجن دے رہے ہیں، ہم احسان کر رہے ہیں، ہم تمہارے واسطے سورج نکال رہے ہیں، احسان کر رہے ہیں۔ لیکن جب نبی کو بھیجا تو کہا یہ احسان عظیم ہے، یہ بہت بڑا احسان ہے کہ انہی میں سے ہم نے رسول بھیجا۔ کنہی میں سے؟
عربوں میں سے ہی انہی کی زبان بولنے والا ایک رسول بھیجا، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم، جو ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، انہیں گناہوں سے پاک صاف کرتا ہے، کتاب کی تعلیم دیتا ہے، وہ نبی انہیں حکمت سکھاتا ہے۔ حالانکہ نبی کی بعثت سے پہلے یہ سب گمراہیوں میں تھے، مگر نبی نے آ کر ان کو سکھا پڑھا کر کے بہترین بنا دیا۔ تو جب نبی نے سکھایا ہو، جب نبی نے بتایا ہو، تو ظاہر سی بات ہے وہ جماعت کیسی جماعت ہوگی۔ اسی لیے آج ہم اس بہترین جماعت کی سوچ جانیں گے کہ ان کے سوچنے کا جو ہے وہ انداز کیسا تھا۔ چلیے واقعات کی شکل میں جاننے کی کوشش کریں گے، اور بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ واقعے سے پہلے ایک حدیث سن لیں۔ حدیث اس طریقے سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب 3 آدمی ہوں، حدیث بڑے غور سے سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب 3 آدمی ہوں تو تیسرے کو چھوڑ کر 2 آدمی آپس میں سرگوشی نہ کریں۔ اب کچھ لوگ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا کہ سرگوشی بولے تو کیا؟ سرگوشی، کان کے پاس ہلکی ہلکی بات کرنے کو سرگوشی کہتے ہیں، ہے نا؟ اردو میں ایک لفظ آتا ہے کہ میں فلاں بچے کی گوشمالی کر دیا، کیونکہ وہ شرارت کر رہا تو میں نے اس کی گوشمالی کر دی، مطلب اس کے کان کو پکڑ کر کے مروڑ دیا، تھوڑی سزا دی اس کو، گوشمالی، اسی سے سرگوشی، کان کے پاس ہلکا ہلو بات کرنا، اس کو سرگوشی کہتے ہیں۔ نبی نے کہا کہ جب 3 لوگ ہوں، ایک کو چھوڑ کر اکیلا 2 لوگ آپس میں دھیرے دھیرے گفتگو نہ کریں۔ کیوں نہ کریں صاحب؟ اس لیے نہ کریں کیونکہ یہ بیچارے کے دل میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ یہ لوگ میرے خلاف تو نہیں بات کر رہے ہیں، مجھے نہیں سنا رہے ہیں، آپس میں کچھ تو میرے اوپر کوئی گفتگو تو نہیں کر رہے ہیں، میرے خلاف تو کوئی بات نہیں کر رہے ہیں، اس لیے بات ہی مت کرو۔ ہاں بہت بڑی مجلس ہے، اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے گفتگو کرنے کے لیے، کسی سے آپ بات کر لیے، ٹھیک ہے، مگر بیچارہ 3 ہی لوگ تھے، ایک کو چھوڑ کر وہ اکیلا بیچارہ بیٹھا ہوا اور آپ 2 لوگ باتیں کر رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ اگر آپ کو بات کرنی ہے اسے پرمیشن دو۔ میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ ایک باریک سی بات ہے، سمجھنے والی ہے۔ صحابہ جب اس حدیث کو سنے نا، اس پر بھی عمل کیے۔ جی صاحب آج تو ہم بولتے ہیں رفع الاذان اگر نہیں کرے نماز میں تو صاحب تب بھی تو نماز ہو جاتی نا۔ ہاں ٹھیک ہے، کہ بہت ساری احادیث ہیں، صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، ابو داؤد میں ہے، نسائی میں ہے، ترمذی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، مستدرک حاکم میں ہے، سنن دارمی میں ہے، تمام کتابوں کے اندر، معتمد مالک کے اندر ہے، تمام احادیث کی کتابوں کے اندر رفع الاذان موجود ہے، پورا چیپٹر موجود ہے۔ لیکن ضروری ہے کیا؟ اگر نہیں بھی کرے تو چل جاتا نا؟ ایسے سوال کر۔ اور یہاں دیکھیے اتنی چھوٹی سی بات ہے، بس ایسے ہی، لیکن اس پر بھی کیسے صحابہ عمل کرتے تھے وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، صحابہ کی سوچ بتا رہا ہوں کہ صحابہ کیسے تھے، ہمارے جیسے نہیں تھے کہ چھوڑنے کے بہانے ڈھونڈے، کہ ہر چیز کو چھوڑے۔ وہ لوگ پکڑنے کے بہانے ڈھونڈتے تھے کہ کیسے پکڑیں، کیسے عمل کریں، کیسے زندگی میں لاگو کریں، وہ یہ سوچتے تھے، اور ہم چھوڑنے کے بہانے ڈھونڈتے کہ بس کیسے چھوڑنے کے بہانے ملیں۔ ایک واقعہ میں سناتا ہوں یہاں پر، اس حدیث کو سامنے رکھیے گا، دماغ میں رکھیے گا اس حدیث کو۔ حدیث کے راوی عبداللہ ابن عمر، انہی کا ایک واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب تھے عبداللہ بن دینار، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں، انہوں عبداللہ بن دینار کو، ایک اور صاحب کو اپنے ساتھ لے کر بولے کہ فلاں صاحب کے گھر کی طرف چلو، ذرا ان کے پاس چلتے۔ اچھا لے کر کے گئے۔ ساتھ میں کون ہے؟ نام ذرا بتائیے۔ عبداللہ بن دینار۔ اچھا لے کر کون جا رہے ہیں؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ جب ان کے گھر کے قریب پہنچے، مارکیٹ میں ان کا گھر تھا، تب تک ایک بندہ مل گیا راستے میں، ایک اور 3rd پرسن، وہ عبداللہ ابن عمر سے کچھ سوال کرنا چاہتا تھا، کچھ بات کرنا چاہتا تھا کہ مجھے آپ سے ذرا اکیلے میں بات کرنی ہے۔ جیسے ہماری مسجد کے اندر بھی کبھی ہوتا ہے کہ لوگ بولتے ہیں مجھ سے ذرا پرسنل کچھ بات کرنی، تو ایسے اس نے بھی کہا، اشارہ کیا کہ مجھے آپ سے ذرا کچھ مشورہ کرنا، ذرا سائیڈ میں۔ اب ہم لوگ ہوتے تو کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ سیدھا سیدھا بولتے ہیں کہ بازو والے کو ٹھہرو ذرا بات کر کے آتے ہیں، ایسے کر دیتے ہیں نا۔ لیکن نہیں صاحب،
احادیث پر کیسے وہ لوگ عمل کرتے تھے. عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ دیکھے چاروں طرف کہ بھئی یہ بندے کا کام ہے. اس کے بعد ایک اور آدمی جا رہا تھا ادھر سے, بولے بھائی ذرا ادھر آؤ. آئے اور اس کے بعد بولے ان کے ساتھ ٹھہرو. عبداللہ بن دینار کے ساتھ بولے کہ ان کے ساتھ آپ ٹھہرو, ہے نا, ٹھہرو, ان سے باتیں کرو, ان کو اکیلا مت چھوڑو. اس کے بعد گئے اس کی بات سنی. کیوں؟ کیونکہ نبی بولے تھے کہ اگر 3 لوگ ہو, ابھی یہ آدمی سوال کرنے والا ہے تو 3 ہو گئے, 3 لوگ اگر ہو تو ایک کو چھوڑ کر 2 لوگ سرگوشی نہیں کرنا. تو یہاں اس کو بھی 2 بنا دیے, پھر اس کے بعد اپنا گئے. کتنی کہنے میں کتنی چھوٹی بات ہے نا, لیکن اس پر بھی عمل کرتے. صحابہ کی سوچ ایسی تھی. اللہ نے ویسے ہی نہیں کہہ دیا تھا کہ یہ اللہ سے راضی ہوئے, اللہ ان سے راضی ہوا. ان کے سوچنے کا انداز ایسا تھا حدیث کے بارے میں. تو ایک واقعہ ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر صحابہ کیسے عمل کرتے تھے, ان کی سوچ کیسی تھی نبی کی بات پر. وہ اس طریقے سے تھی کہ بڑی بڑی باتیں تو چھوڑیے صاحب, بڑی باتوں پر معمولی سی بات, اگر نبی کی بات معمولی ہو ہی نہیں سکتی, مگر سمجھنے میں ارے تو بڑی چھوٹی سی بات, اس کو بھی نہیں چھوڑتے تھے, وہ اس پر بھی عمل کرتے تھے. چلیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی صحابہ کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کسی بھی چیز سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے. یہ جملہ ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا, میں واقعہ سناتا ہوں اس جملے کو سمجھانے کے لیے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے, بڑا دلچسپ واقعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک مجلس کے اندر بیٹھے ہیں. مجلس کیسی ہے ذرا غور سے سمجھیے آپ لوگ. مجلس ایسی ہے کہ ایک طرف جو ہے ایسا لوگ بیٹھے ہیں, دوسری طرف ایسے لوگ بیٹھے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داہنے طرف اور بائیں طرف, رائٹ لیفٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اور رائٹ سائڈ میں ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے. بچہ میں اس لیے کہوں گا, بالغ نہیں ہوئے تھے. اور یہ بچے کون تھے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون تھے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ. میں نام اس لیے بتا رہا ہوں, کم سے کم نام بھی یاد رکھو صحابہ کے. ہاں, عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رائٹ سائڈ سیدھے طرف بیٹھے ہوئے تھے, اور لیفٹ سائڈ میں بزرگ لوگ, یعنی بڑے بڑے جو لوگ تھے اس ٹائپ کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پینے کی چیز آئی, تحفتن کسی نے دیا. اب احادیث کے اندر ہے پانی یا دودھ. اب پانی کون دے گا؟ دودھ ہی ہوگا. پینے کی چیز تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, تھوڑا اس میں سے نوش فرمایا, تھوڑا پیا, باقی بچ گیا. اب نبی کے منہ سے کوئی چیز لگی ہوئی ہو اور صحابہ کی جماعت ہو, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دینا چاہے پینے کے لیے کہ کوئی اور پی لے, تو لینے کے لیے تو سب بےتاب ہوں گے. یہاں تو آج سماج کے اندر منہ مبارک سنے کبھی لفظ نہیں, بہت سارے لوگ نہیں سمجھ پائے. منہ مبارک, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بول کر کے دکھاتے. وہ بال دکھتا نہیں, بال کیسے دکھیں گا؟ یہ اوپر ٹھہر کر کے 2 فلور پر ایک آدمی دکھا رہا ہے منہ مبارک, اور پوری پبلک سامنے موجود ہے, بھیڑ کی شکل میں دکھائی دیں گا. اور یہ بھی گارنٹی نہیں کہ وہ منہ مبارک ہے کہ نہیں ہے نا, پھر بھی دیکھ کر کے رو رہے ہیں, دعائیں مانگ رہے ہیں. دیکھو سوشل میڈیا پر بہت ویڈیوز ملیں گے آپ کو, منہ مبارک مارو. اور یہاں زندگی کی بات میں کر رہا ہوں کہ نبی پینے کے بعد اب بچا ہوا حصہ دینا چاہتے ہیں جو سامنے لوگ موجود ہیں. اب اصول کیا ہے اسلام کا کہ جب کوئی چیز کسی کو دو تو کس طرف سے دو؟ لیفٹ سے کہ رائٹ سے؟ رائٹ سے دو, سیدھے طرف سے دو, سیدھے طرف سے دو. ادب کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے بزرگ لوگوں کو دو, اس کے بعد بچوں کو دو. اور اصول کا تقاضا یہ ہے, حق کا تقاضا یہ ہے, حقوق کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے پہلے سیدھے طرف سے دو. ادب کا تقاضا ہے کہ بزرگوں کو دو. جبکہ رائٹ سائڈ میں بچہ ہے اور لیفٹ سائڈ میں بزرگ لوگ ہیں. نبی نے کہا ان سے, کن سے؟ عبداللہ بن عباس سے جو چھوٹے تھے, کہ اگر تم اجازت دو تو میں پہلے بزرگوں کو دے دوں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادب والے تھے, ایسا نہیں کہ بے ادب تھے. وہ جانتے تھے کہ بزرگوں کو پہلے دینا چاہیے, مگر یہ موقع بار بار ملنے والا نہیں تھا. نبی کے منہ سے لگا ہوا ایک حصہ مجھے پینے کو ملے گا, یہ موقع مجھے بار بار نہیں ملنے والا. اس لیے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میں بالکل دے دیتا، مگر یہ موقع مجھے ملے گا کہ نہیں ملے گا، اس لیے یہ تو میں نہیں جانے دوں گا، کیونکہ میرے حق کی بات ہے، یہ میرا حق ہے اور مجھے دیجئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دے دیا۔ اللہ اکبر۔ اور کسی بزرگ نے یہ نہیں کہا کہ تم نے ہماری توہین کر دی، تم کیوں نہیں ہم کو دیے، ہم بزرگ ہیں، ہم بڑے ہیں۔ نہیں، حق جس کا تھا اس کو ملا۔ حق بڑا ہوتا ہے، ان کو ملا۔ صحابہ کی ایسی سوچ تھی، وہاں خاموش رہے، کیوں؟ گرچہ انہوں بچے ہیں لیکن حق ان کی طرف ہی ہے، وہ سیدھے طرف ہیں، اس لیے حق ان کا بنتا ہے، اس لیے سارے بزرگ خاموش رہے۔ صحابہ کی سوچ ایسی تھی، کاش ہمارے پاس ایسی سوچ آ جائے کہ ہم معاملات کو سمجھیں، اپنی ایگو سے زیادہ، اپنی انا سے زیادہ ہم ترجیح دیں قوم کے فائدے کی، جماعت کے فائدے کی، جمعیت کے فائدے کی، اس کے بارے میں زیادہ سوچیں، نہ کہ یہ سوچیں کہ میرا کیا فائدہ ہے، میرا رتبہ کتنا بڑھے گا، کتنا گھٹے گا۔ نہیں، جماعت جمعیت پر کیا اس کا اثر پڑے گا، اس کے بارے میں زیادہ سوچتے تو کاش ایسا کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے۔ بہرحال یہ ایک واقعہ دیکھیے، اس سے بھی صحابہ کی سوچ معلوم ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے سنتوں کے بارے میں، نبی کے طریقے کے بارے میں صحابہ کی سوچ کیا تھی، وہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ ایک دو واقعات اور، اس کے بعد میرا ٹائم بڑا مختصر ہے، ایک دو واقعات اور۔ سنتوں کے بارے میں کیا سوچ تھی؟ الصحیحہ کی حدیث ہے، اس کے حوالے سے واقعہ میں پیش کر رہا ہوں، بڑے غور سے سنیے گا، انشاءاللہ اس واقعے سے بہت ساری باتیں آپ لوگوں کو معلوم ہوں گی۔ ساری باتیں میں حدیث سے پیش کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں فلاں بزرگ نے کہا ہے، فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے، فلاں جگہ میں نے سنا تھا، فلاں صاحب فرما رہے تھے، ایسی گفتگو نہیں ہے۔ گفتگو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، نبی کے صحابہ نے ایسا کیا، یہ گفتگو چل رہی ہے، اور یہی اسلام ہے، یہی دین ہے۔ تو گفتگو یہ ہے صاحب، بات یہ ہے نبی کے صحابہ کے سنتوں کے تعلق سے ایک واقعہ ہے الصحیحہ کا، کہ ایک مسجد کے اندر کچھ لوگ بیٹھ کر کے ایسا حلقہ بنا کر کے، مسجد ہے جیسے سمجھیے اس چیز کو، سچویشن کو، مسجد ہے، مسجد میں ایسا حلقہ بنا کر کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس میں سے ایک صاحب لیڈر ہیں جو کہہ رہے ہیں پڑھو 100 مرتبہ سبحان اللہ، تو پورے مجلس والے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، پھر 100 مرتبہ ہو گئے، پھر صاحب بول رہے ہیں پڑھو الحمدللہ، تو پورے لوگ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، پھر کہہ رہے ہیں پڑھو لا